یہ داستان ہے ایک ایسے سلطان کی جس نے اپنی دولت، طاقت اور جنگ جو صفت سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا نام جو تاریخ کی کتابوں میں شان و شوکت کی علامت ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کی زندگی میں دوستی بھی تھی، محبت بھی، مگر سب سے بڑھ کر شوق تھا فتوحات کا اور نئے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا۔ آج ہم اس شخصیت کا سفر بیان کریں گے جو صدیوں پرانی ایک زندہ جاوید داستان بن چکی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی پیدائش 971 میں ہوئی۔ وہ سبکتگین کا بیٹا تھا جو غزنی کے حکمران تھے۔ سلطان محمود نے 998 میں تخت سنبھالا اور اپنی غیر معمولی عسکری صلاحیتوں اور دینی جوش و جذبے کے باعث بہت جلد ایک عظیم سلطان کے طور پر ابھرا۔ اس کی سلطنت غزنی سے شروع ہوئی جو آج کے افغانستان میں واقع ہے، اور رفتہ رفتہ خراسان، خوارزم، ہرات، ایران کے مختلف علاقے اور پھر برصغیر کے وسیع خطے تک پھیل گئی۔ اس کی سلطنت مشرق میں بنارس تک اور مغرب میں خوارزم تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمال میں خراسان اور جنوب میں ملتان اور سندھ تک اس کا پرچم لہرا رہا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی زندگی میں کم و بیش 17 بڑے حملے ہندوستان پر کیے۔ ان میں سب سے مشہور حملہ سومناتھ کے مندر پر تھا، جہاں اس نے نہ صرف اپنی عسکری طاقت کا لوہا منوایا بلکہ اسلامی غیرت اور توحید کا پیغام بھی دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ملتان، لاہور، قانوج، ماتھرا اور گوالیار جیسے شہر بھی فتح کیے۔ مجموعی طور پر محمود نے سینکڑوں چھوٹی بڑی فتوحات حاصل کی اور تقریباً 50 سے زائد بڑے شہر اس کے زیر نگین آئی۔ پہلی اہم جنگ 1001 میں ہوئی جب اس نے ہندو شاہی حکمران جے پال کو شکست دی۔ یہ اس کی فتوحات کی شروعات تھی۔ دوسری جنگ 1004 میں بھٹیا قلعے پر کی گئی، اس میں اس نے قلعہ فتح کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ تیسری جنگ 1008 میں انڈیڑا کے مقام پر آئین پال کے خلاف ہوئی، اس میں محمود نے اتحادی ہندو افواج کو شکست دی۔ چوتھی جنگ 1011 میں نارائن پر لڑی گئی، جہاں اس نے قلعے کو فتح کر کے اپنے خزانے کو مضبوط کیا۔ پانچویں جنگ 1014 میں تھانہ سر پر ہوئی، اس کے بعد اس نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی۔ چھٹی جنگ 1015 میں کشمیر پر کی گئی، مگر موسم اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی۔ ساتویں جنگ 1017 میں قنوج پر لڑی گئی اور اس میں محمود نے بڑی دولت اور قیدی حاصل کیے۔ آٹھویں جنگ 1021 میں گوالیار کے خلاف ہوئی، اس میں اس نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ نویں جنگ 1025 میں مشہور سومناتھ مندر پر ہوئی، جہاں محمود نے نہ صرف مندر کو توڑا بلکہ بے شمار دولت اور خزانہ غزنی لے گیا۔ 10ویں بڑی جنگ 1027 میں سندھ کے جت قبائل کے خلاف لڑی گئی تاکہ راستوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ ان جنگوں کے ذریعے محمود غزنوی نے نہ صرف اپنی سلطنت کو وسیع کیا بلکہ سیاسی اور مذہبی طور پر بھی اپنی طاقت کا سکہ منوایا۔ محمود غزنوی کی جنگوں کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ اسلام کی سربلندی اور بت پرستی کا خاتمہ تھی۔ وہ اپنے ہر حملے کو دین کی خدمت اور توحید کے پرچم کی سربلندی کے طور پر دیکھتا تھا۔ دوسری اہم وجہ معاشی تقویت تھی، کیونکہ اس دور میں جنگی مہمات کے ذریعے خزانے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور دولت حاصل کی جاتی تھی، جس سے سلطنت کی معیشت مضبوط ہوتی۔ تیسری وجہ سیاسی استحکام تھا۔ برصغیر کے ہندو راجے اکثر غزنی کی سلطنت کے خلاف اتحاد بناتے تھے، اس لیے محمود ان پر حملہ کر کے اپنی سرحدوں کو محفوظ بناتا۔ چوتھی وجہ سلطنت کی وسعت تھی۔ وہ وسط ایشیا اور برصغیر دونوں میں اپنا اقتدار بڑھانا چاہتا تھا تاکہ اس کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر قائم رہے۔ اس کی فتوحات محض جنگی مہمات نہیں تھیں بلکہ ان کے پیچھے ایک مقصد اور فلسفہ تھا۔ محمود غزنوی نے جہاں جہاں فتوحات حاصل کی وہاں اسلامی ثقافت، علم اور عدل کا چراغ روشن کیا۔ اس کی سرپرستی میں غزنی ایک علمی مرکز بن گیا جہاں فردوسی جیسے شاعر اور البیرونی جیسے سائنسدان پیدا ہوئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطان محمود نے نہ صرف ایک سپہ سالار تھا بلکہ علم و دانش کا قدردان بھی تھا۔ اس کی زندگی کے رازوں میں سب سے بڑا راز اس کی غیر معمولی حکمت عملی تھی۔ وہ جنگی تدابیر کا ماہر تھا، دشمن کو اچانک حملے اور ذہانت سے شکست دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ فوج کو تازہ دم رکھتا اور کبھی بھی غیر ضروری محاذ نہیں کھولتا۔ ایک اور راز اس کی مذہبی لگن تھی۔ وہ خود کو اسلام کا سپاہی سمجھتا تھا اور ہر جنگ کو دین کی سربلندی کے لیے لڑتا تھا۔ محمود غزنوی 30 اپریل 1030 عیسوی میں غزنی میں وفات پا گئے، لیکن اس کا نام اور کارنامے صدیوں بعد بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ اس کے فتوحات اور حکمرانی نے نہ صرف غزنی بلکہ برصغیر اور وسطی ایشیا پر گہرے اثرات ڈالے۔ ان کی موت کی سب سے بنیادی وجہ شدید بیماری ٹی بی بیان کی جاتی
جاتی ہے، جس نے انہیں زندگی کے آخری سالوں میں کمزور کر دیا تھا۔ مسلسل جنگوں اور سخت مہمات نے بھی ان کی صحت کو متاثر کیا۔ آخری برسوں میں وہ زیادہ تر بیماریوں میں مبتلا رہے اور اسی وجہ سے صرف 59 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، ایمان پختہ ہو اور مقصد بلند ہو تو دنیا کی کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے صرف اپنی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے ایمان کے عزم سے تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا۔